بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 سال کی بچی کو موت کی نیند سلا دیا گیا، اسے قبر میں اتار دیا گیا، مگر جانتے ہیں اس کا قصور کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، اس نے کیا سزا بھگتی۔ دوستو، آج جو سچا واقعہ میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ چند دن قبل پیش آیا اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے باخبر ہوں گے۔ یہ واقعہ 17 سالہ لڑکی ثنا یوسف کا ہے۔ ثنا یوسف کا تعلق چترال سے تھا۔ ثنا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، پڑھا لکھا خاندان تھا، ماں بھی پڑھی لکھی تھی، باپ بھی نہ صرف پڑھا لکھا تھا بلکہ اچھی نوکری کر رہا تھا، بلکہ اس کے علاوہ سماجی کارکن بھی تھا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ چھوٹی سی دنیا میں تینوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے، تینوں ایک دوسرے کی کل کائنات تھے۔ ماں باپ اپنی بیٹی پر جان چھڑکتے اور بیٹی کے لیے ماں باپ بھی سب کچھ تھے۔ ثنا یوسف بڑی خوبصورت، پیاری، منموہنی سی لڑکی، منموہنی سی شکل والی بچی تھی۔ 17 سالہ عمر تھی، میٹرک کر چکی تھی اور اب آگے FSC میں تعلیم جاری تھی۔ ثنا کی عمر 17 سال تھی، لیکن کام بہت بڑے بڑے کر رہی تھی، خواب بہت اونچے تھے، اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، بننا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ تعلیم اور مستقبل کے حوالے سے اس کا خواب تھا کہ وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے اور ڈاکٹر بنے گی۔ والدین بھی اس کے اس خواب میں، اس مقصد میں اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے اور تعلیم کے علاوہ اس کے بہت سے خواب تھے۔ وہ بہت سے دوسرے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی طرح اس کے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ تھے، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، اور صرف اکاؤنٹ نہیں، وہ اچھی خاصی مشہور تھی۔ ویڈیوز بنا کر اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا کرتی تھی۔ صرف ویڈیوز بنا کر اپلوڈ نہیں کرتی تھی، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کمائی بھی کر رہی تھی۔ سوچے ذرا 17 سال کی بچی، اور وہ بھی کما رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی تھی، خوبصورت تھی، ذہین تھی اور سوشل میڈیا اسٹار تھی، لہٰذا اسے مختلف طرح کے برانڈز کو کولیبریشن کے لیے اپنی چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ ان برانڈز میں کپڑے بھی تھے، کاسمیٹک کا سامان بھی تھا، جویلری بھی تھی، اور اس کے علاوہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ وہ بچی جہاں جاتی، کسی ہوٹل میں، ریسٹورینٹ میں، وہاں کھانا کھاتی، کھانے کا ریویو کیا کرتی، جگہ کو ٹیگ کیا کرتی۔ بڑی زندہ دل، خوش مزاج بچی تھی۔ اتنی سی عمر میں ایک کا سوشل سرکل بہت بڑا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل سرکل اپنے ہم عمر لوگوں کے علاوہ اپنے سے بڑے لوگوں کا بھی تھا، یعنی یہ کہنا بالکل درست ہوگا وہ ہر دل عزیز شخصیت تھی۔ مگر پھر اس کہانی میں ایک دردناک موڑ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جس نے اس لڑکی کو نہ صرف اس سے اس کی زندگی چھین لی، بلکہ گھر والوں کے پیروں تلے سے زمین بھی کھینچ لی۔ مگر ایسا کیا ہوا؟ تو بہنوں اور بھائیوں، آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ اس 17 سالہ لڑکی ثنا یوسف کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں دوست تھیں، اور اس کی دوستی لڑکوں سے بھی تھی، جن میں سہیلیوں کے بھائی بھی تھے، جنہیں وہ بھائیوں کی نظر سے دیکھتی تھی، ہنس ہنس کر سلام دعا کرتی تھی، اور سوشل میڈیا پر اس کی فینس کی بھی ہزاروں تعداد تھی، جو اکثر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ مگر ان میں زیادہ تر لوگ جو لڑکے تھے جو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، اپنی دھڑک جھاڑتے تھے، اور ان ہزار لڑکوں میں سے ایک لڑکا عمر حیات صرف عرف کاکا، جی ہاں بالکل ٹھیک سنا آپ نے، کاکا کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو، چھوٹے سے بچے کو۔ ماؤں کے یہ کاکے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کاکے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بعض اوقات ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں کہ ماؤں کی آنکھوں سے نور چھین لیتے ہیں، ان کے جگر چھلنی کر دیتے ہیں، ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لیتے ہیں، اور سر سے آسمان بھی کھینچ لیتے ہیں۔ یہ بھی کسی ماں کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ اس کی ماں نے راتوں کو جاگ کر گود میں تھپک تھپک کر سلایا ہوگا، اس کی ماں نے بھی اس کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگی ہوں گی، اس کی ماں نے بھی اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگی ہوں گی، مگر ماؤں کی دعائیں بعض اوقات آسمان سے ٹکرا کر واپسی آ جاتی ہیں، نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ثنا یوسف ان ہزار فینس میں سے ایک تھی۔ عمر حیات ثنا یوسف اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پہلی ہی نظر میں ثنا کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ ثنا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اپنانا چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے، اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتا تھا، اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا تھا، اور اس بات کا اظہار عمر حیات نے 12 دفعہ ثنا کے سامنے کیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور ٹک ٹاک سے رابطے کرنے کی کوشش کی، مگر ثنا کے لیے معمول کی بات تھی۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آئے دن لوگ اس طرح کے میسج اس کے لیے چھوڑتے رہتے تھے، جن میں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اس سے ملنا چاہتے تھے، ایک نظر سامنے سے دیکھنا چاہتے تھے، اور بعض تو محبت میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ وہ اس کے
اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتے تھے، اس شرعی طریقے سے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے، مگر اس طرح کے میسیجز کی تعداد ہزاروں میں تھی، لہٰذا ثنا نے اس لڑکے کے میسیج کو بھی باقی بہت سے ہزاروں میسیجوں کی طرح اگنور کیا۔ اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن عمر حیات باز نہیں آیا، بار بار گیا، بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، بار بار دستک دی، بار بار اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ثنا زجر ہو چکی تھی، وہ تنگ آ گئی تھی، لہٰذا اس نے عمر حیات سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ثنا نے سوچا کہ ایک دفعہ میں ہی عمر سے بات کروں گی، اسے صاف اور سیدھے الفاظ میں بتا دوں گی کہ وہ باز آ جائے گا، ہٹ جائے گا، سمجھ جائے گا، مگر یہ ثنا کی خوش فہمی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ثنا نے عمر کو میسج ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا، سلام کے جواب دیا اور سیدھے اور صاف الفاظ میں بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میرے مستقبل میں بڑے بڑے خواب ہیں، میں بہت سے منصوبے بنا رکھے ہیں، میں ان سب کو پورا کرنا چاہتی ہوں، میری زندگی میں دور دور تک شادی کا کوئی نام و نشان میسر نہیں۔ دوسری بات جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں شادی اپنے والدین کی مرضی سے کروں گی۔ ثنا کا یہ صاف سیدھا اور کھرا جواب عمر حیات کو نہ پسند آیا، اس کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، ماں ایسے کاکے کہاں کر بلاتی ہے، گھر میں کاکے کی ہر بات کو پتھر کی لکیر سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہی کاکا کھیلنے کو چاند مانگ رہا تھا اور ضد کر رہا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، یہی لڑکی مجھے چاہیے، مگر افسوس اور حیرت کی بات یہ تھی کہ خود عمر حیات عرف کاکے کے گھر میں اس بات کی کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں تھی کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی کس دلدل میں قدم رکھ چکا ہے اور اب قدم با قدم اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ ثنا یوسف کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر ثنا کی طرف سے انکار کے بعد اب ثنا یوسف عمر حیات کی ضد بن چکی تھی۔ دل ہی دل میں وہ روزانہ ہزاروں منصوبے بناتا اور مٹاتا، جیسے ہی فون لے کر بیٹھتا ثنا کی ویڈیوز اس کی آنکھوں کے سامنے آتی، اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگتا، دوبارہ سے ثنا کا وہ صاف سیدھا اور کھرا الفاظ میں کیا ہوا انکار یاد آ جاتا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، دماغ کھولنے لگتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی اور اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ دنیا کو تہس نہس کر دے، ادھر سے ادھر پلٹ دے، مگر کسی طرح ثنا کو اپنی دسترس میں لے لے، مگر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی بھی انسان کو زبردستی آپ اس کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، مگر عمر حیات نے ہار نہ مانی، وہ پتہ لگا چکا تھا کہ ثنا اسلام آباد کی رہائشی ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے، لہٰذا 2 جون کو عمر حیات ثنا سے ملنے کے لیے اسلام آباد پہنچا۔ اس نے ثنا کو بتایا، میسج کیا، اس کے فون پر مسلسل کئی بار کالز کی، مگر ثنا نے اس کی ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی، لیکن عمر حیات کہاں ہار ماننے والا تھا، اس نے میسج کیے، ثنا کو منتیں کی اور اس کو واسطے دیے اور کہا ایک بار مجھ سے مل لو، میری بات سن لو اور تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر ثنا نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے وہ اس دن ثنا کا انتظار کرتا رہا۔ اس دن ثنا کی سالگرہ کا دن تھا۔ ثنا اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کے ایک مشہور ریسٹورینٹ میں گئی، وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ پارٹی اٹینڈ کی جو کہ اس کی دوستوں کی طرف سے ارینج کی گئی تھی۔ دوستوں نے ثنا کے لیے خوبصورت سا کیک منگوایا جسے تالیوں کی گونج سے کاٹا گیا۔ ثنا نے بہت ہی خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا، سب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، سب کے چہروں پر خوشی پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ثنا کے دوستوں نے اسے پھول کے تحفے دیے اور اسے مہنگے سے مہنگے تحائف پیش کیے گئے۔ سب دوستوں نے مل کر خوب پیٹ بھر کر لذیذ قسم کا کھانا کھایا اور ثنا گھر واپس لوٹ آئی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی، چہک رہی تھی، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ عمر حیات اس سے ملنے کے لیے اسلام آباد آیا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر بعد اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لینے والی ہے جہاں اس سے اس کی سانسیں چھین لی جائیں گی۔ وہ گھر واپس آئی، اس نے لباس تبدیل کیا، ہلکا پھلکا سا ایک گھر کا لباس زیب تن کیا، خوشی خوشی ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اور اپنی ماں کو وہ تمام گفٹ کھول کر دکھانے لگی جو اس کے دوستوں کی طرف سے وصول ہوئے تھے۔ اس کی ماں بھی پسندیدہ نگاہوں سے تمام تحفے دیکھ رہی تھی، خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی بہت خوش تھی۔ تبھی سیڑھیوں کی طرف سے ایک آہٹ سنائی دی۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو دونوں کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ سیڑھیوں پر ایک نقاب پوش لڑکا کھڑا تھا جس کی آنکھیں صرف نقاب سے نظر آ رہی تھی، باقی چہرہ اس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جس کا رخ اس نے ثنا یوسف کی طرف کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے ثنا کی ماں صورتحال کو سمجھتی، کچھ کرتی، کوئی قدم اٹھاتی، مگر اس سے پہلے
یہی وہ ہوا جو اس نے پل میں ساری کہانی پلٹ کر رکھ دی۔ اس نوجوان نے دیکھتے ہی دیکھتے پکڑے اپنے پستول سے ثنا یوسف پر گولی چلائی، ایک اور پھر اس کی فوراً بعد دوسری۔ حیران پریشان کھڑی وہ لڑکی جو شاید ابھی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ وہ نوجوان جو اس سے بات کرنے کی ضد کر رہا تھا، جو اسے شادی کرنے کی ضد کر رہا تھا، جو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کی ضد کر رہا تھا، وہ اس طرح اچانک دبے پاؤں چوروں کی طرح اس کے گھر میں موجود تھا۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ اس کی زندگی کا چراغ گل کر چکا تھا۔ فائرنگ کی بلند آواز سن کر ثنا یوسف کی پھپھو جو کمرے میں تھی وہ بلند چیخ کے ساتھ باہر نکلی۔ ثنا کی ماں اپنی بیٹی پر جھکی ہوئی تھی اور وہ نقاب پوش سیڑھیاں پھلانگتا ہوا انہیں قدموں سے واپس چھت کی طرف جا چکا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ثنا یوسف کے گھر پر اس وقت کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس کا باپ گھر میں موجود نہیں تھا۔ ثنا کی ماں روتی چیختی وویلا مچاتی باہر گلی کی طرف گئی۔ اپنے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کے گھر میں موجود ایک مرد نے فوراً گاڑی نکالی۔ ثنا کی ماں نے بیٹی کو بازو میں اٹھایا، ہمسائے کی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ ثنا کی ماں پھپھو بہتی آنکھوں کے ساتھ پروردگار کے حضور گڑ گڑا رہی تھی اور رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، خدایا میری بچی کی زندگی بخش دینا۔ مگر آج شاید دعاؤں کی قبولیت کا دن نہیں تھا۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے معائنہ کر کے ثنا یوسف اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہیں، وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ ثنا کی ڈیڈ باڈی کو اس کی ماں اور باپ اور پھپھو گھر واپس لا چکے تھے۔ وہ نوجوان فرار ہو چکا تھا۔ یہ قتل کی واردات تھی۔ پولیس موقع واردات پر پہنچ چکی تھی۔ موقع واردات کا جائزہ لیا گیا، سی سی ٹی وی کیمرے سے چیک کیے گئے۔ ثنا کے موبائل کو پولیس نے تحویل میں لے لیا، اس کا لاک کھولا گیا، چیزوں کا، فون کالز کا، میسیجز کا، تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جائزہ لیا گیا۔ پھر جو کہانی کھل کر سامنے آئی وہ یہی تھی جو پر میں نے آپ کو بیان کر چکی ہوں۔ وہ لڑکا ثنا سے بار بار ملنے کا تقاضا کر رہا تھا۔ ثنا اسے بار بار یہ التجا کر رہی تھی کہ گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ لڑکا کہہ رہا تھا اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، مگر ثنا مسلسل اگنور کر رہی تھی، اس سے بات کرنے سے انکار کر رہی تھی، کیونکہ ثنا ایک ہی بار صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اس کی زندگی میں بڑے بڑے خواب ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتی ہیں۔ یہاں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتاتی چلوں گی کہ یہ نوجوان عمر حیات یہ 10ویں جماعت تک پڑھا ہوا تھا۔ 22 سال کا نوجوان 10ویں جماعت فیل تھا۔ جلد ہی پولیس نے ثنا یوسف کے موبائل میں موجود اس انجان نمبر کی کالز، اس میسیجز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اس نوجوان کا پتہ لگا لیا۔ اس نوجوان کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ پولیس نے محض 2 دن کے اندر اس نوجوان کو دھر لیا، اسے پکڑ لیا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اب تک کیا خیال ہے، کیا کہانی یہاں تک ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، یہاں ایک کہانی ختم نہیں، دوسری کہانی شروع ہوئی ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ گھر جن کی اکلوتی بچی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا، وہ بچی جو اس دن اپنی سالگرہ کی پارٹی سے واپس آ رہی تھی، اس کے جنم دن ہی اس کی وفات کا دن قرار پایا، اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا، اسے منوں میں اتار دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک 10ویں جماعت کے فیل نوجوان سے رشتہ کو انکار کر دیا۔ اس گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، اس کے ماں باپ اس صدمے سے نڈھال تھے، ان کے گھر کی رونق چلی گئی، ان کا گھر بے رونق ہو چکا تھا، وہاں تنہائی اور وحشت ہر وقت چیختی ہے، اور ماں باپ اس صدمے سے جیسے پاگل ہونے کے قریب ہیں، انہیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کیا کریں، وہ کس سے اپنا دکھ کہیں۔ اور دوسری طرف وہ گھرانہ، وہ ماں جس کا اکلوتا بیٹا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ایسا قدم اٹھا چکا تھا جس کے بعد اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور ان کے اکلوتے بیٹے کو کیا انجام ہونے والا تھا، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا سزا ہوگی، کیا وہ عمر قید کا قیدی بنے گا یا اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی، اس بارے میں اس کے والدین کچھ نہیں جانتے، مگر اکلوتی اولاد تو ہاتھ سے نکل چکی ہے نا، 2 گھر اجڑ چکے ہیں، صرف ایک نفس کے ہاتھوں، اگر ایک نفس کو قابو کر لیا جاتا تو یہ 2 گھر اجڑنے سے بچ جاتے، یہ کہانی اس خطرناک موڑ تک نہ آتی، مگر اب کیا کریں، آپ اور ہم سب چند دن بعد بھول جائیں گے اس کس طرح ثنا یوسف نام کی کوئی لڑکی تھی جسے دن دہاڑے گولی مار کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور وہ منو مٹی تلے جا سوئی، اور عمر حیات کا نام کوئی لڑکا تھا جو اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھیانک قدم اٹھا چکا تھا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ ہم سب اس بات کو بھول جائیں گے، چند مہینوں بعد دنیا کو یہ دونوں کردار یاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم اس سارے واقعے
سے کیا سبق سیکھا، اس سارے واقعے کا حاصل کیا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اسے روکنا چاہیے، کمی کس چیز کی ہے، کوتاہی کہاں ہوئی ہے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ سارا معاملہ دین سے دوری کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا۔ اگر وہ بچی، وہ 17 سالہ ثنا یوسف اسلام اور دین کے مطابق زندگی گزار رہی ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، وہ اس طرح سر عام لوگوں کے سامنے نہ آتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، کیونکہ ہمیں دیکھنے والی ہزاروں آنکھوں میں سے کتنی آنکھیں ہمیں بری طرح دیکھ رہی ہیں اور ہم اس بات سے انجان ہیں، کتنی آنکھوں میں ہوس ہے، کتنی آنکھیں ہمیں دیکھ کر کوئی برے منصوبے بنا رہی ہیں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہی لڑکا اور وہی اگر دین اسلام کا پابند ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نظر جھکا کر رکھتا تو یہ بھی بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات صرف یہ نہیں کہ وہ لڑکی ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتی تھی، سر عام لوگوں کے سامنے آتی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر یا اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر لڑکے نے یہ قدم اٹھایا۔ ہمارے معاشرے میں 5 سال کی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے تو اکثر دیکھنے والے سننے والے کہہ دیتے ہیں وہ 5 سال کی زینب جس کے والدین عمرہ کرنے گئے تھے، وہ لڑکی کسی کے بے قابو میں آ گئی تھی اور اس شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ وہ ٹک ٹاک کر نہیں تھی، وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو نہیں بناتی تھی۔ مگر بہنوں اور بھائیوں، ہم جتنی بھی دلیلیں دے ڈالیں، بات پھر آخر وہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو چکے ہیں، دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب ہوں گے تو دین کی تعلیم پر عمل کریں گے، خدا باری تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم سب سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔